پی ٹی آئی کے سینئر رہنما اور سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر نے کہا ہے کہ اب مفاہمت نہیں مزاحمت ہوگی. ہم سے بات ایک ہی کی جاتی ہے اور عمل دوسرا کیا جاتا ہے. اب مفاہمت نہیں مزاحمت ہوگی. انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کی مزید 20 سیٹیں نون لیگ کو دینے کا پلان ہے. ہمارے ایم این ایز کے خلاف قانون سے ہٹ کر کارروائیاں جاری ہیں. ٹریبیونلز بننے کے باوجود الیکشن کمیشن دوبارہ گنتی کرا رہا ہے. کارکنان تسلی رکھے یہ ایک لمبی جنگ ہوگی. پی ٹی آئی رہنما نے استفسار کیا کہ ایسی پارلیمان کو کون پارلیمان مانے گا, اس کی عزت کون کرے گا. مسلمانوں کی اوپر جو ظلم ڈایا گیا اور جب مسلمانوں نے محسوس کیا کہ اس کی لیڈرشپ کی ضرورت ہے تو وہ عمران خان تھے. یہ صرف بات نہیں ہے, یہ آپ دیکھ لیں وار آن ٹیرر کے حوالے سے. وار آن ٹیرر جب شروع ہوا تو کسی پولیٹیکل پارٹی میں یہ ہمت نہیں تھی کہ وہ پبلکلی امریکہ کی مخالفت کرے. میں یہ چیلنج کرتا ہوں تمام پولیٹیکل پارٹیز کی سٹیٹمنٹ دے کے, آپ ہسٹری دے کے, کسی پولیٹیکل پارٹی نے اس وقت اس ایشو پہ پبلکلی امریکہ کے خلاف بات نہیں کی. عمران خان نے کی. جب آپریشن شروع ہوئی اس حوالے سے بھی عمران خان نے بات کی اور اس پہ ہمارا بالکل واضح موقف تھا اس وقت بھی کہ یہ جو امریکہ نے افغانستان میں آپریشن شروع کیا ہے ان کے سیاسی مقاصد ہیں اور وہ سیاسی مقاصد ابھی پوری دنیا کو معلوم ہے کہ وہ کیا سیاسی مقاصد ہیں. اور عمران خان کو اس وقت جو اگر وہ جیل میں ہے تو وہ جیل میں وہ انٹرنیشنل ایشو میں وہ اسلام فوبیا اور خاص کر جب اس نے کہا کہ جب آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پہ کوئی آپ بات کرتے اس کی جو ہے نا تصحیح کرواتے ہیں جس کو آپ آزاد میڈیا کا اپنے آپ کو نمبردار سمجھتے ہیں تو ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے. کسی مسلم لیڈر نے یہ اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم میں یہی اٹھایا, عمران خان نے اٹھایا. اسلام فوبیا کے حوالے سے آپ کو پتا ہے کہ جتنی مشکل سے خاص کر یورپ میں اور امریکہ میں 9/11 کے بعد جو مسلمانوں کے ساتھ جو سلوک ہوا, جس طرح ہمیں اچھوت بنا کے ہمارے ساتھ جو رویہ رکھا گیا اور جو مشکلات جو یورپ میں اور امریکہ میں ادھر جو لوگ ہمارے رہتے ہیں اس کو پتا ہے کہ کتنی مشکل زندگی تھی. اس پہ عمران خان نے بالکل کیٹیگریکلی اپنی مسلم امت کی نمائندگی کی. بینگ اے پرائم منسٹر صرف فکر نہیں, جب مکہ میں اسلامی سربراہی کانفرنس ہو رہی تھی تو ادھر بھی عمران خان نے تمام مسلم کنٹریز کو بتایا کہ وسائل ہمارے زیادہ ہیں, تیل کا بہت بڑا اللہ نے ہمیں غنیمت دی ہے, آبادی کے لحاظ سے ہم زیادہ ہے, لیکن پھر دنیا میں ہم ذلت کی زندگی کیوں گزار رہے ہیں. اور آپ کو ایک اور بات بتاؤں, یہ ناراضگی امریکہ کے اس دورے کے بعد شروع ہوئی جب عمران خان نے کہا کہ ہم جو ہماری اسلامی سربراہی کانفرنس ہے یہ صرف ڈیبیٹنگ کلب ہے, اس کی کوئی عملی اقدامات ہونے چاہیے کہ مسلمان محسوس کرے کہ یہ ہمارے لیڈر جو ہے نا ہماری بات کرتے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ ہم ملیشیا میں ایک کانفرنس کرنا چاہتے ہیں جس پہ ہمارے کچھ دوست بھی ناراض ہوئے, آپ کو پتہ ہے بیٹھ جا ڈیٹیل میں نہیں جاتا. اور وہ نعرہ یہ ہم کہتے ہیں نا کہ ہم کوئی غلام تو نہیں ہے, یہ ایک فلسفہ ہے, یہ ایک تصور ہے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ میں صرف ایک اللہ کے سامنے سجدہ کرتا ہوں. اور عمران خان نے جب خود یہ خودداری کی بات کی کہ ایز اے قوم, پاکستانی قوم کی حیثیت سے ہم کسی کے سامنے سر نہیں جھکائیں گے, ایک ہم خوددار قوم ہیں, ایک خوددار قوم کی حیثیت سے ہم دنیا کے ساتھ برابری کی تعلق چاہتے ہیں, ہم کسی کے ساتھ دشمنی نہیں چاہتے, ہم کسی کے ساتھ کسی ملک کے خلاف نہیں ہیں, ہم کسی قوم کے خلاف نہیں ہیں, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ جب دنیا میں پاکستانی قوم کو برابری کی حیثیت ملے, پاکستانی قوم کو بھی رسپیکٹ ملے, پاکستانی قوم ایک عظیم قوم ہے,
تو جب اس نے خودی اور خودداری کی بات آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں بانی چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان صاحب کی طرف سے دائر کی گئی پٹیشن، جس میں پارٹی کے جو سیاسی ان کے رفقائے کار ہیں ان سے ملاقاتوں پر جو پابندی لگائی گئی ہے، اور دوسری بات جو کل اسلام آباد ہائی کورٹ نے جزوی طور پر ہوم ڈپارٹمنٹ کے اس حکم نامے کو معطل کیا جس کے ذریعے سیکیورٹی کے نام پہ خان صاحب کے ساتھ تمام ملاقاتوں پہ پابندی لگائی گئی تھی، ان کیسز کی سماعت ہوئی۔ اور اس کے علاوہ ایک کیس میں نے اپنی ذاتی حیثیت میں دائر کیا، جس میں میں نے پاکستان پریزن رول 1978 کے رول 265 کو چیلنج کیا کہ یہ الٹرا وائرس ہے کانسٹیٹیوشن کا۔ اس رول کے تحت جیل میں کسی قسم کی سیاسی ڈسکشن نہیں ہو سکتی ہے۔ میں نے اس کیس میں یہ سوال اٹھایا ہے کہ جب آپ کسی پارٹی کے بانی چیئرمین کو جیل کے اندر رکھیں گے، جس کی پارٹی کی تمام صوبوں میں اور مرکز میں پارلیمانوں میں پریزنس ہو، تو کیوں کر آپ اس شخص کو یا اس کے پاس آنے والے وزٹرز کو پارٹی امور کو ڈسکس کرنے سے روک سکتے ہیں؟ یہ جو رول ہے 265، یہ پاکستان بننے سے پہلے انگریزوں کے دور کا بنا ہوا ہے۔ اب دنیا کہاں چلی گئی ہے، اور اب ان کو یہ رول یاد آ گیا کہ جی یہ جیل میں آتے ہیں تو جیل کے اندر آ کے یہ لوگ سیاسی ڈسکشن کرتے ہیں۔ اب جیلوں کے اندر اور کیا ہوتا ہے اس پہ میں نہیں جاتا ہوں، لیکن سیاسی ڈسکشن سے اب ان کو تکلیف ہونے لگی تو وہ رول میں نے چیلنج کر دیا۔ ریٹ جو ہیں وہ ایڈمٹ کر لی گئی ہیں سماعت کے لیے، اور اس میں کورٹ نے امائکس کیبری مقرر کر دیا ہے جو عدالت کی معاونت کرے گا، کیونکہ کانسٹیٹیوشنل کوسچن ہے۔ آرٹیکل 17 اور آرٹیکل 19 کانسٹیٹیوشن جو رائٹ آف ایکسپریشن اور رائٹ آف ایسوسیشن، پولیٹیکل جو آپ کی پارٹی کی افیلیشن ہے، ان کو گارنٹی کرتا ہے۔ دوسرا جو یہاں پہ آج زبردست ڈیولپمنٹ ہوئی وہ یہ ہے کہ اب پنجاب حکام اور جیل حکام نے یہ کہا ہے کہ چلیں جی فیملی اور وکلاء تو مل رہے ہیں، لیکن جو رفقائے کار ہیں یا جرنل وزٹرز ہیں، جو خان جن کو بلانا چاہتا ہے یا جن سے خان ملاقات کرنا چاہتا ہے، وہ سیکیورٹی تھریٹ ہے۔ تو آج عدالت میں یہ گزارش کی تو عدالت نے اتفاق کرتے ہوئے قرار دیا کہ اگر جیل جانا اندر سیکیورٹی تھریٹ ہے تو بغیر جیل جائی ملاقات کرائیں، یعنی کہ آن لائن ملاقات۔ آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔